السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ شہریار احمد نے سیال کوٹ سے شیئر کی ہے۔ شہریار کہتے ہیں کہ میں ایک ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں اور آپ کے ساتھ کچھ خوفناک واقعات شیئر کروں گا۔ چونکہ جب ہماری زمین کو پانی لگانے کی باری ہوتی ہے تو تب میں اور میرے 3 کزن ہم لوگوں نے اپنی زمینوں کے اندر ہی ایک ایسی جگہ بنائی ہے جہاں پر ہم لوگ ساری رات لیٹے رہتے ہیں اور موبائل بھی یوز کرتے ہیں اور ساتھ اس دن زمین کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں۔ شہریار کہتے ہیں کہ انہوں نے جو وہ نیم مجھے بتایا وہ مجھے ٹھیک سے کال کرنا نہیں آ رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ بانس کے اونچے اونچے سے کچھ جگہ ایک ہوتی ہے، آئی تھنک کہتے ہیں کہ اس کو بنا کر اس کے اوپر 4 پائیاں ڈالی جاتی ہیں، اور ان 4 پائیوں کے اوپر بھی کچھ بانس استعمال کر کر چھاؤں کا کام کیا جاتا ہے، یعنی دن کے ٹائم اور رات کے ٹائم جب سردی بہت ہوتی ہے تو تب ادھر کچھ سکون محسوس ہو سکے۔ اسی طرح 2008 کی بات ہے، میرے ابو کی پانی لگانے کی باری تھی۔ وہ پانی لگا کر آ گئے اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اب تم اور تمہارے دوست جا کر ادھر رکھوالی کے لیے بیٹھ جاؤ، کیونکہ ان دنوں میں یہ مشہور تھا کہ وہاں پر رات کے ٹائم جیسے ہی کچھ جو لوگوں کی فصلیں پکی ہوئی ہوتی تھیں، کچھ ایسا کام ہوتا تھا وہاں پر، یا تو جنات آتے تھے یا جو بھی وہ مخلوق تھی وہ آتی تھی اور وہ آدھے سے زیادہ گندم لے جاتی تھی، آدھے سے زیادہ فصلیں، گنے کی جو فصلیں ہوتی تھی وہ لے جاتی تھے، اور کسی کو کچھ پتہ نہیں لگتا تھا کس ٹائم آتے ہیں اور کس ٹائم پر وہ لے جاتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے رکھوالی کے لیے وہ اونچی سا ایک جگہ بنوائی جہاں پر بیٹھ کر ساری دیکھ بھال کی جا سکے۔ ہم 4 دوست تھے، ایک میرا کزن تھا، اور 2 چارپائیاں ہم نے اوپر ڈال لیں ادھر، اور ادھر بہت اونچے چبوترے پر جا کر ہم لوگ بیٹھ گئے۔ اوپر چڑھنے میں بہت دقت محسوس ہوتی تھی، وہ اس لیے کہ سیڑھی کے ذریعے جب اوپر چڑھا جاتا تھا تو سیڑھی کا گرنے کا خطرہ ہوتا تھا، اور بانس کی اس چھت کے گرنے کا بھی بہت خطرہ ہوتا تھا۔ بڑے آرام سے، بڑی احتیاط سے اور طریقے سے ہم لوگ اوپر جا کر بیٹھ گئے۔ وہ پہلی رات تھی، ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، ہم لوگ ادھر بیٹھے تو اچانک سے یوں لگا کہ پیچھے والے گاؤں سے کوئی دوڑتا ہوا ہماری زمینوں کی طرف، یعنی ہمارے گاؤں کی طرف آ رہا ہو۔ ہم نے کیا دیکھا کہ 2 سے 3 جانور ہیں، بھیڑیا نما جانور، وہ بڑی تیزی سے ہمارے ساتھ جو گاؤں لگتا تھا اس گاؤں سے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ہماری خالی فصلوں کی طرف نہیں، باقی لوگوں کی بھی فصلوں کے اندر وہ 3 جانور گھس گئے۔ اب وہ جانور تھے، ہم نے اوپر سے کافی ان کو فائر کیے۔ فائر کی آوازیں سننے کے بعد نہ تو وہ جانور صبح 5 بجے تک فصلوں سے باہر نکلے اور نہ ہی ہم لوگ اترے نیچے، کیونکہ خطرہ تھا، وہ خون خوار بھیڑیے تھے۔ یہی سب نے سمجھا۔ خیر صبح ہوئی، صبح کے ٹائم فجر کی نماز کے بعد ایک بزرگ بابا جی ہماری زمین کے پاس، ہماری فصلوں کے پاس سے گزر رہے تھے۔ وہ ہمارے گاؤں کے ایک بابا جی تھے۔ ان کو ہم نے دیکھا، ہمیں حوصلہ ہوا، ہم نے ان کو آواز دی، اور انہوں نے ہماری آواز باقاعدہ سنی۔ ہم لوگ نیچے اترے اور اترنے کے بعد اب گھر کی طرف جانے لگے۔ پہلے ہم بابا جی کے پاس گئے اور ان کو یہ بتایا کہ یوں ہم نے وہاں پر کچھ جانوروں کو دیکھا ہے۔ بابا جی نے کہا کہ تم نے پہلی بات تو بہت اچھا کیا ہے کہ تم لوگ نیچے نہیں اترے، اگر تم لوگ نیچے اترتے تو وہ مخلوق تمہیں زندہ کھا جاتی۔ وہ ایک مخلوق ہے، غائبی مخلوق، وہ جنات ہیں۔ ساتھ والے گاؤں کی دیوار کے پاس میں نے کچھ عجیب و غریب جنات کو دیکھا۔ آج میں تم لوگوں کو جنات کی حقیقت کے متعلق بتاتا ہوں۔ میں نے وہاں پر بہت خوفناک قسم کے کچھ جنات دیکھے جن کی شکلیں، صورتیں بہت عجیب تھیں۔ میں دیکھ کر فوراً پہچان چکا تھا کہ یہ جنات ہیں، کیونکہ وہ بزرگ شخص تھے، 5 ٹائم نماز پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ کا ان پر کرم تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں پلٹا گھر کی طرف تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کالا سیاہ وجود جو کہ انسانی وجود کی طرح تھا، اس کا جو حجم تھا وہ بہت بڑا تھا۔ میرے دیکھتے دیکھتے وہ آسمان کو چھونے لگا اور بلند ہو گیا۔ میں وہاں سے
درود شریف آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے اپنے راستے کی طرف آیا۔ میں یہ سمجھ چکا تھا کہ گاؤں میں یہ جو بھی چیزیں چوری ہو رہی ہیں، جو بھی فصلوں کو نقصان دے رہا ہے، وہ جنات ہیں، کیونکہ میری آنکھوں کے سامنے میں نے جب دیوار کے پاس کچھ مخلوقات کو دیکھا تو میرے دیکھتے دیکھتے وہ بھاگتے ہوئے ہم لوگوں کی گاؤں کی طرف چلے گئے۔ ہم نے بابا جی سے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جس جگہ پر اوپر بیٹھ کے تم لوگ حفاظت کرتے ہو وہیں پر بیٹھ کے حفاظت کرو، لیکن کچھ دم درود بھی کرواؤ۔ بابا جی نے کہا کہ اس کے متعلق تم گاؤں کے مولوی صاحب سے رابطہ کرو، کیونکہ وہ مسجد امام ہوتے ہیں اور امام ہی اس کام کو سر انجام دے سکتا ہے۔ امام صاحب کے پاس ہم لوگ گئے، گاؤں کے کچھ اور بھی لوگ اکٹھے ہو کر گئے۔ انہوں نے امام صاحب سے بات کی۔ امام صاحب نے ہمیں ایک عمل بتایا اور وہ عمل جمعے کے دن کرنا تھا۔ طریقہ کچھ یوں تھا کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھے گا تو تب انہوں نے ہمیں کچھ مٹی دم کر کے دی اور کہا کہ گاؤں کی وہ جو پچھلے گاؤں کی دیوار ہے اس دیوار سے لے کر اپنی زمینوں تک تم سب اس مٹی کو پھیلا دو۔ وہ مٹی بہت زیادہ نہیں تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اپنی کھیتوں کی مٹی اٹھا کر اس میں شامل کی جا سکتی ہے۔ ہم لوگوں نے ایسے ہی کیا اور کھیتوں کی مٹی اٹھا کر اس مٹی میں شامل کر لی۔ جب مولوی صاحب خطبہ کرنے لگے ممبر پر بیٹھ کے تو ہم نے اس عمل کو سر انجام دیا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے پھر وہ پوری رات اسی چھت کے اوپر بیٹھ کر گزاری، کھلے آسمان کے نیچے۔ ہم نے کیا دیکھا کہ اب کی بار گاؤں میں پچھلی گاؤں کی دیوار جو کہ بالکل ہی قریب تھی ہم لوگوں کی زمینوں کے، وہاں سے کچھ دوڑنے کی آوازیں آ رہی ہیں اور عجیب ہرانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ہم نے اپنے قریب نیچے دیکھا تو ایک عورت تھی جس کے پیروں میں بہت بڑی بڑی پازیبیں تھیں۔ وہ ان پازیبوں کے ساتھ ہمارے بالکل اسی بانسوں والے چھت کے نیچے آ کر کھڑی ہو گئی اور یہ کہنے لگی کہ تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا، میرے راستے میں آ گئے ہو۔ اب ہم لوگ پھر پریشان ہو گئے کہ اب یہ کیا ماجرا ہے۔ ہم لوگوں نے بلند آواز میں اپنے موبائلوں کے اوپر آیت الکرسی لگا دی، درود شریف لگا دیا۔ اب پھر فجر کا ٹائم ہوا اور فجر کے ٹائم پر ہم لوگ پھر نیچے اترے۔ بابا جی پھر گزر رہے تھے تو بابا جی نے کہا کہ یہ وہی مخلوق ہے جو تم لوگوں کو تنگ کر رہی ہے، اور جہاں پر بانسوں کا یہ چھت بنایا ہے اس کو یہاں سے ہٹا دو، کیونکہ یہ مخلوق تم لوگوں کو نقصان دے گی۔ کیونکہ ہم نے اپنی زمینوں کے جس حصے پر وہ چھت بنایا تھا وہ جگہ تھوڑی سی بنجر ہے، وہ آباد نہیں ہوتی، تو بابا نے وہ جگہ بالکل چھوڑ دی ہے۔ اب ہم لوگوں نے اس جگہ سے اس سارے سیٹ اپ کو اتارا اور بالکل اپنی زمینوں کے درمیان میں لے آئے۔ آج بھی ہم ادھر بیٹھتے ہیں۔ ادھر بیٹھ کر ہم بہت سی عجیب و غریب مخلوقات کو دیکھتے ہیں۔ وقت بہت گزر گیا ہے، میری شادی ہو گئی ہے، میرے 2 بچے بھی ہیں، اور آج کے دن تک میں اور میرا بڑا بھائی ہم لوگ جب اس چھت پر جا کر پہرا دیتے ہیں تو عجیب و غریب منظر دیکھنے میں نظر آتے ہیں۔ الحمدللہ اب ہماری فصلوں کو کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا، کبھی کوئی تکلیف نہیں بنی، لیکن وہ جو گاؤں ہے جس کی دیوار بالکل ہمارے گاؤں کے ساتھ ہے، دیوار کے اس پار عجیب و غریب آگ کے ہیولے نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے مطابق ایک عورت ساری رات اس گاؤں میں چلتی پھرتی نظر آتی ہے اور وہ جوتا مانگتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو بھٹکانے کے لیے اس نے ایک جوتا بھی رکھا ہوتا ہے، جیسے ہی لوگ اس جوتے کو اٹھانے لگتے ہیں تو وہ اوپر سے حاوی ہو جاتی ہے اور ان لوگوں کے اوپر اس کا سایہ ہو جاتا ہے جو بھی اس جوتے کو ہاتھ لگا لیتا ہے۔ یہ ایک واقعہ تھا سیالکوٹ سے جو میرے ساتھ شیئر کیا شہریار احمد نے۔ بہت شکریہ شہریار احمد اپنا واقعہ شیئر کرنے کے لیے۔ شہریار کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو آج جنات کی حقیقت بتائی ہے۔ جب بھی رات کا پہر ہوتا ہے، جب انسان مکمل طور پر اپنے گھروں میں بند ہو جاتے ہیں تو جنات اس ٹائم ٹھیک معنوں میں گھروں سے باہر نکل آتے ہیں۔ حد سے زیادہ جنات ہوتے ہیں، خاص کر کھلی میدانی علاقوں میں جہاں پر انسانی آبادی بہت کم ہو جاتی ہے۔ جب انسانوں کی آمد و رفت ختم ہو جاتی ہے تو جنات اس ٹائم کئی روپ بدل کر گھومنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں، کسی جانور کے روپ میں، کسی انسان، اور کبھی کسی درندے کے روپ میں۔ یہ جنات کی ایک حقیقت ہے۔ اگر ہم لوگ مسلمان ہیں اور جنات پر، قرآن پاک پر یقین رکھتے ہیں تو جنات پر بھی ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ 2 سال ہم لوگوں نے فصلوں کا بہت نقصان دیکھا، لیکن الحمدللہ امام صاحب نے جب ہمیں وہ مٹی دم کر کے دی اور ہم نے اس مٹی کو پھیلا دیا اپنے گاؤں میں تو اس مخلوق نے ہمارے گاؤں میں آنا چھوڑ دیا۔ وہ جس چیز نے ہمیں یہ کہا تھا کہ اپنے اس
بانس کے بنے ہوئے چھت کو ادھر سے ہٹا دو تو وہ اس جگہ کی مخلوق تھی، اور ادھر سے وہ ہمارے وجود کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے بعد ہم نے اس مخلوق کو کبھی نہیں دیکھا۔ ساتھ والے گاؤں کی بہت سی خبریں ہیں جہاں پر انتہا سے زیادہ جنات ہے، آج سے نہیں شروع سے ہی۔ اب ہمارے گاؤں میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آتا۔ مولوی صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ سارے جنات ساتھ والے گاؤں سے آتے تھے، اس گاؤں میں حد سے زیادہ جنات پائے جاتے ہیں، اور وہ جنات پھر ادھر بھی آتے تھے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے۔ یہ آج شہریار احمد کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کی جنات کی حقیقت۔ بہت شکریہ شہریار۔ تو لسنر، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ آپ کی سپورٹ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ آج کا اچھا میسیج ہے کہ اپنے والدین سے بہت محبت کریں، ان کی خدمت کریں۔ ان کی خدمت آپ کو دنیا اور آخرت کے سارے فائدے دے گی۔ آئی ہوپ اس پر آپ عمل کرتے ہوں گے۔ نماز، قرآن پاک اور درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو کامیابی ہمارے قدم چومیں گی۔ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔